والدین کی طرف سے سب سے زیادہ جو کمپلین آتی ہے، اور میں ایز ایک کونسلر کے طور پہ جب آفس بیٹھا ہوتا ہوں اور والدین میرے سے ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے موبائل فون یا اسکرین کی ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، کارٹونز دیکھتے ہیں، اور اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے رویوں میں کئی طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ رویوں کی تبدیلیوں کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا مسائل والدین کو درپیش ہیں، اس کا بہتر سلوشن کیا ہے، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو موبائل ایڈکشن سے بچا سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ کا بچہ 4 گھنٹے یا 4 گھنٹے سے زیادہ موبائل فون کو استعمال کرتا ہے تو یہ سائن ہے کہ آپ کا بچہ موبائل فون کی ایڈکشن کا شکار ہے۔ یعنی آپ پورے 24 گھنٹے میں اس ٹائم کو کیلکولیٹ کیجئے کہ وہ اسکرین پہ ٹائم کتنا گزارتا ہے۔ اگر 4 گھنٹے یا 4 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہے تو یہ کلیئر ایک سائن ہے کہ یہ ایڈکشن ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ایڈکشن کے بعد بچے میں ایسی کیا تبدیلیاں آتی ہیں جو انتہائی نقصان دہ ہیں اور یہ کسی بڑے خطرے کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ آپ کا بچہ سوشل نہیں رہتا، اس کے دوست یار ختم ہو جاتے ہیں، وہ کمفرٹ زون میں رہنے لگ پڑتا ہے، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اپنے بستر کو نہیں چھوڑتا، یا گھر میں کچھ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ بیٹھا رہتا ہے، موبائل فون کو پکڑے تا دیر وہاں وقت گزارتا ہے، اور سب سے بڑی بات، جیسے ہی اسے روکا جاتا ہے کہ اس سے موبائل فون لیا جاتا ہے، وہ شدید بیزاری کا اظہار کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بعض اوقات تو گالی گلوچ بھی کرتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے وہ فزیکل ریئیکشنز جسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ سے وہ جھٹکنا اور غصے کا اظہار کرنا یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا، اس کا اظہار بڑا کامن اس میں نظر آتا ہے۔ جس طرح نشہ کرنے والا وہ نشے کے لیے سسک رہا ہوتا ہے، ترس رہا ہوتا ہے، بیگنگ کر رہا ہوتا ہے، ترلے ڈال رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرا نشہ دیں، بالکل اسی طرح ایسا بچہ جو اسکرین کا، موبائل فون کی ایڈکشن کا اور موبائل فون پہ ایپس کو استعمال کرتے ایڈکشن کا شکار ہے، وہ بھی ترس رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے سیل فون لے لیا جائے تو وہ ہر طرح کی کوششیں کرے گا، روئے گا، ڈرامہ کریٹ کر دے گا، چیخے گا، پکارے گا کہ آپ مجھے موبائل فون دیجئے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، اور میں تھوڑی دیر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ سیل فون پکڑے گا وہ چھوڑے گا نہیں۔ اچھا، ایسے بچے میں ریئیکشن، غصہ آپ کو حد سے زیادہ دکھے گا۔ یہ کہیں نہ کہیں اپنے ریئیکشن کو چیزیں توڑ کے، زبان کے ذریعے، کسی کو مار کے وہ اپنے غصے کا اظہار کرے گا، اور بعض اوقات اس کے جو ایکسپریشن ہیں وہ بڑے غصیلے ہوں گے۔ موبائل فون کی ایڈکشن کا شکار بچہ، آپ دیکھیے، وہ ایک ریئل ورلڈ میں نہیں رہ رہا ہوگا، وہ ایک خود سے فرضی دنیا، جو اینیمیٹڈ دنیا ساری کی ساری وہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، اس میں رہنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ وہاں پہ فائٹنگ دیکھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس کے ذہن میں وہ تصورات، جب وہ موبائل فون نہیں بھی استعمال کر رہا، وہ فائٹنگ کہیں نہ کہیں چل رہی ہوگی۔ آپ کبھی خود بھی بیٹھ کے ایسی گیمز کو اور ایسی ایپس کو دیکھیے گا، کیونکہ اس وقت جو گرافکس ہیں وہ اتنے شاندار ہیں کہ اوریجنل لگتے ہیں، تو بچے اتنا ڈوب کے ان گرافکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچ، اس میں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، ان میں انوویشن ختم ہو جاتی ہے، وہ گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، آسمان ایک وسعت کو دکھاتا ہے، اور ایسے بچے جو ہر وقت موبائل فون کو پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ اس وسعت سے آشنا نہیں ہوتے، وہ اس اتنی سی سکرین پہ ہی ساری دنیا کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ساری دنیا نہیں ہوتی۔ اور مائنڈ کا پرابلم یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے۔ تو جب بھی مائنڈ میں ایک تخیلاتی دنیا بنتی ہے، ایک الوژن بنتا ہے، وہ ریالٹی اور الوژن میں پھر فرق نہیں نکال سکتا، اور ایسا بچہ تخیلات کی دنیا میں اپنا بہت سا وقت ضائع کرنے لگ پڑتا ہے۔ اچھا، ایسے بچے سپورٹس کی طرف نہیں آتے، یہ کھیل کود کو پسند نہیں کرتے، یہ سپورٹس میں حصہ نہیں لیتے، یہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے، ان کا وزن بڑھنے لگ پڑتا ہے، ان کی ہیلتھ آپ کو خراب دکھے گی، ان کو کہیں نہ کہیں بھوک زیادہ لگنے لگ پڑے گی، یا بھوک بالکل ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے سونے اور جاگنے کا وقت اگر آپ کبھی معائنہ کیجئے اور مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں ترتیب نہیں ہے۔ یہ تادیر جاگیں گے اور تادیر یہ صبح سوتے رہیں گے اور پھر اٹھیں گے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ موبائل ایڈکشن کا شکار ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ والدین کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے موبائل ایڈکشن بچوں کو ملتی ہے، اور ایڈکشن اگر مل گئی ہے تو وہ چھوڑتے نہیں۔ اچھا، پہلی غلطی، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ میں ایک شادی کے فنکشن بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے پہچانا اور کہا کہ آپ قاسم علی شاہ ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی، بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں۔ میں نے شکریہ کہا انہیں،
انہوں نے کہا کہ وہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں جس نے سیل فون پکڑا ہوا ہے، یہ 19 سال کا میرا بیٹا ہے اور یہ بہت زیادہ سیل فون استعمال کرتا ہے اور ایڈکشن کا شکار ہے، تو آپ مہربانی کر کے اسے اپنے پاس بلائیے اور اسے نصیحت کیجیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اس بچے کو سیل فون کس نے لے کے دیا؟ ان کا جی میں نے لے کے دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ جو سیل فون آپ نے لے کے دیا ہے، میں ایک نصیحت سے وہ سیل فون کیسے اسے چھڑوا سکتا ہوں؟ یعنی آپ خود پرووائڈ کر رہے ہیں سیل فون اور امید کر رہے ہیں کہ کسی کی نصیحت اور ایک ویڈیو دیکھنے سے فوری طور پہ بچہ جو ہے وہ موبائل ایڈکشن چھوڑ دے گا۔ یعنی سب سے پہلی غلطی تو والدین خود ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کو سیل فون دیتے ہیں اور بعد میں جب اسے ایڈکشن مل جاتی ہے، وہ ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر والدین پیار سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بیٹا پلیز نہ کرو، چھوڑ دو۔ یہ دو آپ کو ایکسٹریم رویے ملیں گے، ساتھ ساتھ یہ دونوں پوائنٹس ہیں۔ ایکسٹریم وہ بڑی محبت کے ساتھ عرضی پیش کریں گے کہ میرا بیٹا بالکل ایسے نہ کرو، خدا کے لیے یہ بہت برا ہوتا ہے، تمہیں نہیں اندازہ کتنا زیادہ تمہاری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، تمہارے سوشل بیہیویئرز میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تمہاری فزیکل ہیلتھ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ موبائل توڑ دیں گے۔ مجھے کئی دفعہ ایسے واقعات پتہ لگے کہ والد نے بتایا کہ ہم نے موبائل فون توڑ دیا ہے اور ہم نے اسے مارا ہے، ہم نے اسے فزیکل ٹارچر کیا ہے۔ ایکسٹریم رویے دونوں دکھائیں گے، یہ دونوں رویے بالکل غلط ہیں۔ تیسری غلطی والدین یہ کرتے ہیں کہ والدین ایکسپوز کر لیتے ہیں سچویشن کو کہ بچے کی اپنی ول پاور ہے اور یہ ول پاور سے اس مسئلے سے خود ہی نکل جائے گا۔ دیکھیں، اگر کسی کو ایڈکشن ہے تو اس کی ول پاور سب سے پہلے ڈیمیج ہوتی ہے، اس کے پاس قوت ارادی نہیں رہتی، وہ فیصلہ کرنے کی حالت میں ہی نہیں رہتا اور ہر وقت وہ اس ایڈکشن کی وجہ سے اپنی ساری انرجیز کو وہاں ضائع کر رہا ہوتا ہے، ڈرین کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سپوز کرنا والدین کا کہ کہیں ول پاور کے ذریعے بچہ اس مسئلے میں سے نکل آئے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک بہت بڑی غلطی والدین جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو انگیج کرنے کے لیے، ان کو آرے لگانے کے لیے، ان کو بیزی کرنے کے لیے وہ اپنا سیل فون دے دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، ماؤں نے سیل فون دیا ہوتا ہے، خود کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، خود ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا اپنا کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں اور بچے کو گیمز لگا کے دی ہوتی ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم وہ اپنے بچے پہ کر رہے ہیں۔ تو بچے کو اگر آپ مصروف کرنے کے لیے سیل فون دیتے ہیں تو تیار ہو جائیے، بڑی جلدی بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا بچہ موبائل ایڈکشن کا شکار ہوگا اور یہ سارے مسائل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جذباتی مسائل بھی ہیں، نفسیاتی مسائل بھی ہیں، فزیکل مسائل بھی ہیں، یہ آپ کے بچے کے ساتھ درپیش ہونے لگ پڑیں گے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں سولوشنز کی طرف۔ سولوشنز میں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا بچہ 12 سال سے چھوٹا ہے تو پھر تو آسان ہے یہ کام، اسے موبائل فون چھڑوانا۔ 12 سال سے بڑے بچے کیونکہ تھوڑے سے پوزیسو ہوتے ہیں، میچور ہو چکے ہوتے ہیں، ڈومیننٹ ہوتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، تو یہ ریسرچ نے کہیں بتایا، میں نے پڑھا کہ 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ، اس سے موبائل فون کی ایڈکشن چھڑوانا تھوڑی سی مشکل ہے اور 12 سال سے کم بچوں کی موبائل فون ایڈکشن کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس پہ آپ بائی دی وے ایک نصیحت کر کے، کوئی ویڈیو سنوا کے، اور کبھی آپ ایک دل کا غبار نکالنے کے لیے ایک لیکچر دیتے ہوئے بچوں سے موبائل فون نہیں چھڑوا سکتے۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اصول اور ضابطے بنانے پڑیں گے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ڈسپلن لائف میں آتا ہے اس سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، مجھے کسی نے کہا لاہور میں روڈ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے تھے، موٹر سائیکل سے انجریز بہت زیادہ ہوتی تھی اور ہیڈ انجریز ہوتی تھی، تو کسی صاحب نے کہا کہ آپ ایک کمپین چلائیں اور یہ کمپین جو ہے ان لوگوں کے لیے ہو جو ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہم سارے کے سارے انفلوئنسر، سب بات کرنے والے، ویڈیوز بنانے والے، یوٹیوبرز، میڈیا کے لوگ، لکھنے والے، بولنے والے، سارے مل کے بھی کمپین چلائیں تو تب بھی لاہور کی عوام، لاہور شہر کے باسی موٹر سائیکل چلانے والے ہیلمٹ نہیں پہنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کمپین وہ اثر نہیں ڈال سکتی جو قوانین ایک اثر چھوڑ سکتے ہیں، اور وہی ہوا۔ اللہ کے کرم اور فضل سے یہ قانون بن گیا، اب چالان ہو جاتا ہے۔ اس وقت لاہور میں پچھلے کچھ سالوں سے ہیڈ انجریز، اس کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے سے بہت کم ہو چکا ہے، ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں، سر پہ چوٹ کم لگتی ہے، اور آپ اگر روڈز پہ دیکھیں تو ایک بڑی تعداد 80-90% لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے قانون بن چکا ہے اور اصول اور ضابطے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ لوگ پھر اس کو فالو کرتے ہیں۔ جس طرح ایک معاشرے کو چلانے کے لیے اصول اور ضابطے چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ گھر کے سربراہ کے طور پہ والد والدہ جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، والدین سن رہے ہیں، انہیں اصول اور ضابطے بنانے چاہیے، کیونکہ اگر اصول اور ضابطے آپ بنائیں گے تو بچے اسے فالو کریں گے، اور اصول ضابطے کا مطلب ہے پھر سب فالو کریں، آپ بھی فالو کریں۔ بیسٹ رول یہ ہے کہ ایک ٹائم
ड्यूरेशन یہ طے کیا جائے کہ اس سے زیادہ بچے نے سیل فون استعمال نہیں کرنا. ایک وقت رکھا جائے گھر میں کہ اس وقت سے اس وقت سیل فون استعمال کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ سیل فون استعمال نہیں کرنا. اور وہ بچے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہوم ورک اس پہ ہے, ہمیں اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے, تو آپ کچھ دن ذرا محنت کیجئے, ساتھ ساتھ واچ کیجئے, مونیٹر کیجئے. یہ جو پولیسنگ ہے, واچ کرنا, مونیٹر کرنا, یہ بہت ضروری ہے. آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ دیکھیے ایڈکشن لگ چکی ہے. اگر وہ ایڈکشن لگ چکی ہے تو چھڑوانے کے لیے آپ کو اصول ضابطے بھی چاہیے اور مونیٹر بھی کرنا پڑے گا. اچھا, کہا یہ جاتا ہے, جو کم از کم ریسرچ میں اور ڈیٹا میں اویلیبل ہے, کہ 12 سال سے چھوٹے بچے کو آپ 1.5-2 گھنٹے کے لیے سیل فون دے سکتے ہیں, اور 12 سال سے بڑے بچے کو آپ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے سیل فون دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہ دیجیے. لیکن پھر اگین کہوں گا کہ اس کے اصول ضابطے بنائیے, اس کے بغیر آپ گھر کے نظام کو نہیں چلا سکتے. اچھا, میں کہوں گا یہ کبھی کبھی جو چیخنا, چلانا اور سختی کرنا ہے, اس کا زیادہ نقصان ہے, اس سے بچے ضدی ہو جاتے ہیں. آپ اصول ضابطے بنائیے, آپ کو چیخنا نہیں پڑے گا, چلانا نہیں پڑے گا, رولز بنائیے. بچوں سے سیل فون لے لیجئے, لاکر ایک رکھیے جس میں آپ ان سیل فونز کو رکھ دیجئے, پارک کر دیجئے. گھر کی گاڑی گیرج میں پارک ہوتی ہے, وہ گھر کے ڈرائنگ روم تک نہیں آ جاتی, وہ گھر کے کچن تک نہیں آ جاتی, وہ بیڈ روم تک نہیں پہنچ جاتی. اسی طرح اگر سیل فون کے بارے میں رولز بن جائیں کہ ہم نے سیل فون کو ایک جگہ پارک کر دینا ہے اور پھر استعمال نہیں کرنا, اور اس کو ہم نے سائلنٹ موڈ پہ رکھنا ہے, گھر کے اصول ضابطے اگر بن جائیں اور ان کو فالو کیا جائے تو یہ بہت بہتری آ سکتی ہے. اچھا, دیکھا گیا ہے وہ بچے جن پہ چیخا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے, سختی کی جاتی ہے, وہ مزید ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. آپ کو ڈسپلن کرنا ہے کسی بھی طرح, اور آپ کا کہا ہوا ایک اسرٹیو انداز میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنا, ٹو دی پوائنٹ بات کرنا, اور پھر زبان سے جو کہنا اس پہ پورا اترنا. یعنی اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا ہے اور پھر آپ خود ہی لینینٹ ہو گئے ہیں. پرابلم یہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ماؤں سے ہوتی ہے, کہ مائیں خود ہی اصول بناتی ہیں اور اصولوں کو توڑ دیتی ہیں. جب اصول بنتے ہیں اور اصول ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ان گھروں میں ایک ڈسپلن نظر نہیں آتا. اصول بنے, ان اصولوں کو فالو کیا جائے تو پھر ایک بڑا پازیٹیو کلچر گھر میں بنتا ہے, جس سے گھر کے اندر ایک ڈسپلن بھی آتا ہے اور موبائل ایڈکشن سے بھی بچا جا سکتا ہے. اچھا, آپ دیکھیے کہ جس طرح روڈ پہ ٹریفک وارڈن جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا یا جو قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو پکڑتا ہے تو وہ چیختا چلاتا نہیں ہے بلکہ پلنٹی کر دیتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ گھر میں یہ اصول بننا چاہیے کہ جو بھی ان اصولوں کو اتنی دیر سے زیادہ موبائل فون استعمال کرے گا اس سے کوئی پلنٹی ہوگی. وہ پلنٹی پاکٹ منی کاٹنے کی شکل میں ہو سکتی ہے, وہ پلنٹی ہو سکتی ہے کہ 5 دن کے لیے آپ سیل فون لاکر میں رکھ دیں اور وہ بین ہو سکتا ہے. وہ پلنٹی کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کی شکل میں ہو سکتی ہے. وہ آپ رول بنائیں کہ آپ کے بچے بھی واک کریں, ایکسرسائز کریں, کچن گارڈننگ کریں, کوئی کام ایسا دے دیجیے. ہیلدی ایکٹیویٹی اگر آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ نے ایک انقلاب برپا کر دیا. آپ کے بچے آپ کے ساتھ مل کے اگر پارک جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ نے انقلاب برپا کر دیا. کوئی نہ کوئی ایسی پلنٹی ہو سکتی ہے جس پلنٹی کی وجہ سے بچے کو پتا ہو کہ آئندہ میں نے اصول توڑا تو مجھے یہ پلنٹی ملے گی اور اس پلنٹی کی وجہ سے مجھے پین بھی ہوگی. بہتر ہے کہ کچھ اصول بنائیے اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو اناؤنس کر دیجیے کہ ہم نے فالو کرنا. اچھا, میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک لاجیکل گفتگو, ریشنل گفتگو کرنی سیکھیں. بچوں کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ محبت, لاڈ, سب پیار, سب چیزیں چلنی چاہیے, لیکن کبھی کبھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ٹو دی پوائنٹ لاجیکل گفتگو چلنی چاہیے کہ بیٹا آپ اپنی روٹین دیکھو, آپ اپنے ترتیب دیکھو, آپ اپنی ہیلتھ دیکھو, آپ اپنا رویہ دیکھو, آپ ذرا ریفلیکٹ کر کے دیکھو کہ آپ میں کیا تبدیلیاں, منفی تبدیلیاں آپ میں آ رہی ہیں, آپ کے رویے میں تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں, آپ سوشلی کتنا کٹ ہو گئے, آپ لوگوں کو ملتے نہیں ہیں, آپ کے رابطے اس طرح سے اچھے نہیں رہے, آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں رہی. تو لاجیکل گفتگو کے ساتھ بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جذباتی گفتگو, سختی, ڈانٹ, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ریشنل اور لاجیکل گفتگو بچوں کے ساتھ کی جائے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی سے انٹروڈیوس کروائیے. انہیں کوئی اسائنمنٹ دیجیے, انہیں کو کام دیجیے. آپ اپنے کاموں میں شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کو مجھے سپورٹ کرنا ہے, میں آپ کو انعام دوں گا. آپ انہیں ساتھ لے کے کسی ٹور پہ جا سکتے ہیں. آپ ڈیلی کی کوئی روٹین ایسی سیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو گھر سے نکلنا پڑے, کسی پارک میں جانا پڑے. آپ انہیں کوئی کلب جوائن کروا سکتے ہیں, فٹ بال کا کلب, ٹینس کا کلب, کسی بھی طرح کا ایسا کوئی کلب جوائن کروا سکتے ہیں جو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی. سوئمنگ بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, ہارس رائڈنگ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ کہیں نہ کہیں گھر سے نکلے گا اور وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جائے گا, اس کی مینٹل, فزیکل, اسپرچول ہیلتھ ہر لحاظ سے وہ بہتر ہوگا. اور یہ ساری جو میری آج کی گفتگو ہے, یقین کیجیے آج کا بہت بڑا چیلنج, یہ جو نسل ہم تیار کر رہے ہیں جس کی عمر اس وقت 8, 9, 10, 12 سال ہے, یقین کریں انہوں نے جب بڑا ہونا ہے, مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ ہینڈی کیپ نہ ہوں. یہ سوشلی ان کے وہ رویے, ان کی سکلز
اتنی بہتر نہ ہوں جتنی ہماری بہتر ہیں، کیونکہ اس ساری نسل نے موبائل فون کو دیکھا اپنی پیدائش کے ساتھ، اور کہیں نہ کہیں اس موبائل فون نے انہیں محتاج کر دیا، ہینڈی کیپڈ کر دیا، ڈیمیج کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ذہنی صحت عطا فرمائے، ہمیں ایک اچھی قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو موبائل فون کی ایڈکشن سے اللہ اپنا کرم کرے، وہ بچ سکیں اور ایک ہیلدی لائف گزار سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔